بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے یہ حدیث سنتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش کی ہے جو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسرور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم سے نقل کی ہے۔ اس میں عروہ بن مسعود ثقفی اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی والہانہ عقیدت سے متعلق ہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں کیسر اور کسریٰ، نجاشی اور دیگر ملوک و سلاطین کے درباروں میں بطور سفیر گیا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے حواری اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے تھوکا تو آپ کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ نے اگر انہیں کوئی حکم دیا تو ہر شخص اس کی بجاوری کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وضو کے باقی ماندہ پانی کے لیے لڑائی ہو جائے گی۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ تمام اصحاب ہمہ تن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2731 2732۔ ناظرین کرام، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے تھی۔ آج کے دور میں بھی سچے عاشق رسول موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق کوئی تبرکات ہو تو اس کو انتہائی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بارے میں کیا تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آخری رسول کی چیزیں، پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں، خلیفہ جو چاہ رہے ان کی چیزیں، اور کئی رسول کی چیزیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، جو عصا، اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے، مطلب تلوار، تو کیا ریئل ہے، ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے؟ مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کے میوزیم گئے تھے استنبول میں، ترکی میں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا۔ اس سال ہی چند مہینے پہلے فروری مارچ میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں، ترکی میں مجھے بلایا گیا تھا۔ مہیش بھائی صاحب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، کیا وہ لاٹھی صحیح ہے؟ از اٹ اوریجنل؟ میں نے بھی وہ لاٹھی کو دیکھا۔ یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا، یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا، لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ لاٹھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ لاٹھی سے دین ذرا بھی بدلے گا نہیں، ہسٹوریکل ویلیو ہو سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسا آپ نے کہا خلفاء راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی کئی چیزیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہسٹوریکل ویلیو شاید جاننے کے لیے کیا کرنے پڑیں گا، کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائنس کے طالب علم ہوں، آپ کو کرنے پڑیں گا کاربن ڈیٹنگ۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے C14۔ وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاٹھی پہ اور پھر پتا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتا ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ بائبل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے ہے، تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 3400 سال پہلے ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں کون سے دور میں ہے۔ اور اگر بائبل کا حوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی نہیں، کبھی فلڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے، ان سائنٹیفک ہے۔ تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اس لاٹھی پہ، ان لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں مجھے پتا نہیں۔ اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا
एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता है कर सकता है, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम पे अमल करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह।